اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم افسانہ کتبہ کا تنقیدی مطالعہ کریں گے. افسانہ کتبہ کے مصنف غلام عباس ہیں. غلام عباس کے حوالے سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ غلام عباس کون تھے، کہاں پیدا ہوئے اور انہوں نے کون کون سی تصانیف لکھی. غلام عباس 17 نومبر 1909 کو امرتسر میں پیدا ہوئے. چند محققین کی رائے کے مطابق آپ 1907 میں پیدا ہوئے. ابتدائی تعلیم آپ نے لاہور کے دیال سنگھ ہائی اسکول سے حاصل کی. لکھنے کا شوق آپ کو 7ویں جماعت سے تھا. 7ویں جماعت میں ایک کہانی آپ نے بکری لکھی، استاد محترم مولوی لطیف علی کو دکھائی، جنہوں نے حوصلہ افزائی فرمائی تو یہ شوق بڑھا. اسی طرح 9ویں جماعت میں آپ اس قابل ہو گئے کہ انگریزی نظموں اور کہانیوں کا اردو میں ترجمہ کر سکیں. غلام عباس 1982 کو کراچی میں فوت ہوئے اور سوسائٹی کے قبرستان میں سپرد خاک ہیں. ادبی زندگی کے حوالے سے ڈسکس کرتے ہیں کہ غلام عباس کی ادبی زندگی کیسی تھی اور کب شروع کی. غلام عباس نے ادبی زندگی کا آغاز 1925 میں کیا. 1925 سے 28 تک غیر ملکی افسانوں کے ترجمے کرتے رہے. چند رسالوں کے نام درج ذیل ہیں جن کے لیے غلام عباس نے لکھا: رسالہ نیرنگ خیال، رسالہ ہمایوں، رسالہ سہیلی، رسالہ امرتسر. چراغ حسن حسرت کے رسالہ شیرازہ میں اپنا مشہور افسانہ جزیرہ سخن وراں سال 1936 اور 37 میں شائع کروایا. غلام عباس کی تصنیف کے حوالے سے دیکھتے ہیں. ان کی 4 قسم کی تصنیف تھی. نمبر 1 افسانی مجموعے، نمبر 2 ناولٹ، نمبر 3 تراجم اور نمبر 4 بچوں کے ادب کے حوالے سے لکھا. انہوں نے 4 افسانے لکھے، یعنی 4 افسانی مجموعے لکھے. پہلا افسانی مجموعہ ان کا 1948 میں آمدنی کے نام سے شائع ہوا. دوسرا افسانی مجموعہ ان کا جاڑے کی چاندنی کے نام سے 1960 میں شائع ہوا. تیسرا کنرس کے نام سے 1969 کو شائع ہوا. اور آخری افسانی مجموعہ ان کا رینگنے والے 1980 عیسوی میں شائع ہوا. تراجم میں آپ نے جلا وطن کا ترجمہ کیا، بیچارہ سپاہی کا ترجمہ کیا، اور اسی طرح ایوب خان کی کتاب فرینڈ ناٹ ماسٹر کا ترجمہ کیا، جس سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی کے نام سے اس کا ترجمہ کیا. ناولٹ کے حوالے سے انہوں نے کون کون سے ناولٹ لکھے: بندنی والے تکیہ 1936 میں لکھا، جزیرہ سخن ورا 1941 میں، دھنک 1969 میں لکھا. بچوں کے ادب کے حوالے سے انہوں نے 3 کتابیں لکھی. پہلی کتاب جو ہے الحمرہ کے افسانے 1931 میں شائع ہوئے. چاند تارہ نظمیں شائع کی اور ننھی گڑیا کے نام سے بچوں کا ادب انہوں نے 1936 میں شائع کروایا. اب ہم غلام عباس کا افسانہ کتبہ کا خلاصہ پڑھتے ہیں. افسانہ کتبہ غلام عباس کے افسانی مجموعے آمدنی میں شامل ہے. افسانے کا پس منظر دیکھتے ہیں. اردو افسانوں میں غلام عباس ان مصنفین میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے معاشرتی حقیقوں کو علامتی اسلوب میں بیان کیا. ان کا شاہکار افسانہ کتبہ جو پہلی بار 1960 میں رسالہ ادب لطیف لاہور میں شائع ہوا، اس افسانے کا نامکمل ترجمہ فارسی زبان میں خود غلام عباس نے کیا. اسی طرح پطرس بخاری کے خط سے اس افسانے کے انگریزی ترجمہ ہونے کے شواہد بھی ملتے ہیں. ایک روایت یہ بھی ہے کہ پطرس بخاری نے خود اس کا انگریزی ترجمہ کرنے کے لیے غلام عباس سے افسانہ طلب کیا
البتہ اس افسانے کا جاپانی زبان میں ترجمہ 1984 میں رسالہ ہندوستانی ادب میں شائع ہوا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ افسانہ کتبہ مشہور روسی افسانہ نگار گوگل کے ایک افسانے سے ماخوذ ہے، مگر اس کے کوئی ٹھوس شواہد موجود نہیں ہیں۔ افسانے کا پس منظر کا دوسرا پیراگراف اس افسانے کا زمانہ برصغیر کے سیاسی اور سماجی تغیرات کا عہد تھا، جہاں متوسط طبقہ کے خواب اور محرومیاں ایک داخلی کرب کی شکل اختیار کر چکی تھیں۔ غلام عباس نے اس کرب کو ایک سنگ مرمر کے ٹکڑے کی علامت کے ذریعے خوبصورت انداز میں بیان کیا۔ غلام عباس کے بقول مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ دہلی میں حوض قاضی کے فتح پوری تک مولانا چراغ حسن حسرت کے ساتھ تانگے میں جاتے ہوئے ایک سنگ تراش کی دکان پر ایک پتھر دکھائی دیا جس پر نام کندہ تھا۔ بس اس کتبے کو دیکھ کر فوری خیال تھا کہ اس کتبے پر متعلقہ شخص کے بعد دوسری تفصیلات کا اضافہ کیا جائے گا۔ میرے دماغ میں افسانہ اسی وقت مکمل ہو گیا اور میں نے اسی رات چند گھنٹوں میں افسانہ کتبہ لکھ ڈالا۔ یہ افسانہ مجھے بہت پسند ہے۔ افسانہ کتبہ کا مرکزی خیال۔ افسانہ کتبہ کا مرکزی خیال انسان کی نامکمل خواہشات، خوابوں اور تقدیر کے جبر کے گرد گھومتا ہے۔ انسان اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کی کوشش کرتا ہے، مگر معاشی مسائل، سماجی بندشیں اور اندرونی کمزوریاں اسے منزل تک پہنچنے نہیں دیتی۔ افسانے میں خواہش، خواب، تقدیر اور وقت کی بے رحمی ایک مستقل موضوع کی صورت میں موجود ہیں۔ نون راشد کتبہ کے موضوع کے مرکزی خیال کے بارے میں لکھتے ہیں، اس افسانے کا مرکزی خیال انسانی خواہشات اور خواب و خیال ہیں۔ انسان سوتے جاگتے انہی خوابوں کی تلاش میں رہتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کی تمام آرزویں پوری ہو جائیں، لیکن ضروری نہیں کہ اس کے تمام خواب و ارمان کبھی پورے ہوں۔ انسان اپنی تمام زندگی انہی خواہشات کے حصول میں صرف کر دیتا ہے۔ اب ہم افسانہ کتبہ کا فنی اور فکری جائزہ لیں گے۔ مصنف نے کتبہ میں ہمارے سماج کے لیے بے حس معمولات زندگی اور ان زندہ خواہشات کا تذکرہ کیا ہے جو آخر کار حسرت بن کر ہمارے ساتھ دفن ہو جاتی ہیں۔ شریف حسین دفتر میں کلرک درجہ دوم پر اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہے، لیکن یہ کہانی صرف ایک شریف حسین کی ترجمانی نہیں کرتی، بلکہ نچلے متوسط طبقے کے ہر شریف حسین کی ہے جن کی زندگی میں خواب و خواہش، کوشش اور سخت مشقت کے باوجود ان کے معاشی حالات میں کوئی تبدیلی نہیں آتی اور ان کی خواہشات ان کے ساتھ قبر میں دفن ہو جاتی ہیں۔ علامتی نظام۔ علامتی نظام کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ کتبہ کی علامت سنگ مرمر کے ٹکڑے سے جڑی ہوئی ہے۔ البتہ سنگ مرمر کا یہ ٹکڑا ترقی اور کامیابی کی علامت کے طور پر نظر آتا ہے، مگر اس کا انجام دردناک ہے اور آخر میں یہی ٹکڑا قبر کے کتبے میں تبدیل ہو جاتا ہے، یعنی انسان اس کو جس جگہ لگانے کی خواہش کرتا ہے اس کی یہ خواہش پوری نہیں ہوتی اور یہ اپنی اصل جگہ لگتا ہے جہاں اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اکثر یہ تبدیلی انسانی زندگی کی ناکامی اور خوابوں کی موت کا استعارہ بن جاتی ہے۔ غلام عباس نے اپنی اس تحریر میں مادی شے کو روحانی اور فکری معنی عطا کیے ہیں۔ کردار نگاری۔ اس پورے افسانے میں جو مین اور بہترین کردار ہے وہ شریف حسین کا ہے۔ ہمارے
پڑھ چکے ہیں کہ شریف حسین درجہ دوم میں کلرک کے طور پر اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ شریف حسین کا کردار افسانہ نگار غلام عباس کی حقیقت نگاری کا بہترین مظہر ہے۔ وہ عام انسانوں کی نمائندگی کرتا ہے جو عزت اور وقار کے ساتھ زندگی گزارنے کا خواب دیکھتا ہے مگر حالات کے اگلے بے بس و مجبور ہیں۔ اس انسان کے اندر امنگ ہے مگر عمل کی جرأت نہیں۔ اس کے ارد گرد کے کردار بھی معاشرتی نفسیات کے مختلف رنگ پیش کرتے ہیں۔ فکری جہت کے حوالے سے مصنف غلام عباس کے نزدیک انسان محض تقدیر کا غلام نہیں بلکہ اپنے زوال کا بھی ذمہ دار ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ اس کے فیصلے اس کو وہی منزل عطا کریں جو اس نے سوچی ہیں۔ افسانہ کتبہ میں وہ انسان کو اصل آئینہ دکھاتے ہیں کہ خواب صرف دیکھنا کافی نہیں، انہیں حقیقت بنانے کے لیے ارادہ اور کوشش بھی درکار ہیں۔ میں تو یہ کہوں گا کہ ان کے لیے آپ کی قسمت کا ہونا بھی ضروری ہے کہ آپ کی قسمت بھی آپ کے ارادے اور کوشش کا ساتھ دے۔ یہ افسانہ فرد اور سماج کے درمیان ایک فکری مکالمہ پیش کرتا ہے۔ پلاٹ اور ساخت۔ افسانے کی ساخت سادہ مگر نہایت مربوط ہے۔ ہر واقعہ خوبصورت انداز میں پیش کیا گیا ہے اور واقعات میں کوئی غیر ضروری طوالت نہیں ہے۔ ہر منظر مرکزی خیال کو مضبوط کرتا ہے۔ افسانے کا پلاٹ علامتی طرز اظہار کے ساتھ ساتھ حقیقت نگاری کا تسلسل بھی رکھتا ہے۔ بیانی انداز میں کہانی دھیرے دھیرے اپنے منطقی انجام کی طرف بڑھتی ہے۔ افسانہ کتبہ کا اسلوب۔ غلام عباس کے افسانوں کی سب سے بڑی خوبی اسلوب کی سادگی کے ساتھ معنویت ہے جو انہوں نے افسانہ کتبہ میں بھی برقرار رکھی۔ وہ زبان کو محض اظہار کا ذریعہ نہیں بلکہ علامت کا پیکر بتاتے ہیں۔ ان کے جملوں میں طنز کی ہلکی سی جھلک موجود ہے مگر وہ چیخنے کی بجائے خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ یہی خوبی ان کی نثر کو تیدار اور فکری بناتی ہے۔ فنی خوبی۔ غلام عباس جزئیات نگاری کے ماہر ہیں۔ منظر، احساس اور فضا کو تخلیق کرنے کا اپنا ہی انداز ہے جو کہ قاری خود کو کردار کے ساتھ محسوس کرتا ہے۔ ان کی تحریروں میں روزمرہ زندگی کی سچائیاں فن کے سانچے میں ڈھل کر معنویت اختیار کر لیتی ہیں۔ افسانہ کتبہ اس لحاظ سے ایک مکمل فنی تخلیق ہے۔ کتبہ غلام عباس کے فن افسانہ نگاری کا نقطہ عروج ہے۔ یہ ایک ایسا آئینہ ہے جس میں انسان اپنے خواب، محرومیاں اور معاشی و سماجی جبر سب کچھ دیکھ سکتا ہے۔ یہ افسانہ ہمیں ایک نئی فکر دیتا ہے کہ انسان اپنی کامیابی کے لیے جتنی تگ و دو کرتا ہے آخر کار وہ سب فنا ہے اور ایک کتبے پر اختتام ہو جاتا ہے۔ اصل میں تمام خوابوں کا انجام موت اور حقیقت کی دائمی خوشی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا لیکچر ختم ہوا۔ اس لیکچر کے حوالے سے آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو ضرور کمنٹ کیجئے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ ہم نیکسٹ لیکچر کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ شکریہ۔